ماہر ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ کو یہ لگا تھا کہ اینی امید سے ہے اور یہ بات پوری ہو گئی۔ ایسے تو کوئی امید نہیں لگی تھی، لیکن یہ بات اچانک سے ہی ہو گئی کہ اینی پریگننٹ ہو گئی۔ اب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے لوگ ہیں، اتنے چھوٹے عمر میں اس کی شادی کر دی، آپ لوگ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ سب ڈاکٹرز کی بات سن کر جب اینی کو گھر لے کر آتے ہیں تو اینی اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں گی، کیسے اپنے خواب پوری کروں گی، میں نے اپنے لیے کیا کیا سوچا تھا اور یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہاں فاقر بھی پریشان ہے، وہ بھی پریشان سے گھوم رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، اینی اپنا خیال کیسے رکھے گی، اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ جب وہ دیکھے گا کہ اینی کچھ زیادہ ہی سوچوں میں گم ہے تو وہ فوراً اینی کے پاس آ جائے گا اور کہے گا کہ تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن تم پریشان بالکل بھی نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور اب تمہارا خیال رکھیں گے۔ اور جیسے ہی دوسرے صبح ہوتی ہے، سامیہ کو تو بالکل بھی انتظار نہیں ہوتا، وہ فوراً فاقر اور اینی کے کمرے میں آ جاتی ہے اور اینی کی خیریت لینے کے لیے اینی کے پاس آتی ہے اور اینی سے کہتی ہے میں تو بہت زیادہ ہی خوش ہوں، یہ خبر سن کر مجھے تو خوشی سے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، اتنے عرصے کے بعد ہمارے گھر میں خوشیاں آئی ہیں۔ اور کہتی ہے کہ کاش آج تمہارے بڑے ابو زندہ ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے۔ اور کہتی ہے کہ اینی اب تمہیں اور بھی زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے ساتھ ساتھ ان کا اس ننھے سے جان کا بھی تمہیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ وہ اینی سے یہ ساری باتیں کر کے آفس چلی جاتی ہے اور اب عائشہ بھی پہلے سے زیادہ ذمہ دار ہو گئی ہے۔ وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ سامیہ آفس چلی جاتی ہے اور جب عائشہ سب کے کپڑے دھو کر سکھا رہی ہوتی ہے تو راحلہ کو موقع مل جاتا ہے۔ وہ فوراً ہی عائشہ کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے عائشہ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے تم دونوں بیٹیوں کو، ماں بیٹیوں کو نوکرانی کی طرح بس کام کرتے ہی دیکھا ہے۔ تو عائشہ کو یہ بات بہت زیادہ بری لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارا دل نہیں کرتا کیا تم بھی زندگی میں سکون کرو؟ اور کہتی ہے تم سوچو تو صحیح کہ اس کاروبار میں حبیب کا بھی تو حصہ ہے، اگر حبیب کو اس کے حصے مل جائے تو تمہیں اس طرح یوں کام کرنا نہیں پڑے گا۔ اسے بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے تو عائشہ کہتی ہے تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی، تم اپنی فکر کرو۔ راحلہ کہتی ہے ٹھیک ہے، تمہیں یہ سب کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے نا، تو شوق سے کرو، میں جا رہی ہوں۔ اور عائشہ بھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عائشہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ اب مجھے اینی کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ اور یہاں اینی بھی بہت زیادہ ذمہ دار ہو گئی ہے، اب اسے اپنے ساتھ ساتھ ننھے سے جان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے حبیب اپنے کمرے میں پریشان کھڑا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب اسے کچھ کرنا چاہیے۔ تو راحلہ کمرے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ بھابھی مجھے کاروبار میں شامل کریں گی، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، میں کب تک ان کے انتظار میں ہی بیٹھا رہوں گا۔ تو راحلہ کہتی ہے اچھا میری بات تو سنیں، میں آپ کے لیے گڈ نیوز لے کر آئی ہوں۔ تو کہتا ہے اچھا کیا گڈ نیوز لے کر آئی ہو، سناؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ نانا بننے والے ہیں، مجھے تو نہیں لگا کہ آپ کو یہ خبر میرے علاوہ کسی نے دی ہوگی۔ عائشہ کو تو جیسے آپ کی کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ تو آپ کو کچھ سمجھتی ہی نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ حبیب کہتا ہے ہاں تم نے ٹھیک کہا ہے۔ حبیب کو یہ بات سن کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوتی، وہ اور بھی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اب فاقر کے ساتھ ساتھ اس کے آنے والا جو مہمان ہے اس کا بھی اب یہ حصہ لگ جائے گا کاروبار میں۔ اور یہاں سامیہ کو ایسا لگا تھا، سامیہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ وہ کاروبار کو جوائن کر لیے تو بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گا کاروبار، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کاروبار میں مینیجر خاور مل چکا ہے حبیب کے ساتھ اور وہ کاروبار کا نقصان کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ اور یہاں سامیہ پریشان سوچ رہی ہوتی ہے تو وہاں پر فاقر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں لاس ہو رہا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے تو چاچو کو ہمیں بلانا ہی پڑے گا۔ تو راحلہ فاقر کی بات سن کر کہتی ہے کہ تمہیں پتہ تو ہے کہ تمہارے چاچو کی نیت ٹھیک نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ کاروبار میں ڈاکہ ہی ڈال دے۔ تو فاقر کہتا ہے کہ کیا ہو گیا امی، میں بھی اب بڑا ہو چکا ہوں، میں اپنے طریقے سے سارے کاروبار کو سنبھالوں گا، آپ ٹینشن نہیں لیں، وہ صرف ایک لائر کی طرح کام کریں گے۔ اور یہاں راحلہ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے، خود تو اولاد دے نہیں سکی اور دوسرے کی اولاد کو نقصان پہنچانے کی پوری بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اور راحلہ کی حقیقت بہت جلد سب کے سامنے آنے والی ہے، جو جمشید کے گھر میں جو ڈاکہ پڑا تھا وہ اسی نے ہی کرایا تھا۔ تو دوستو آپ لوگ کو کس کس کو خوشی ہوئی کہ اینی ماں بننے والی ہے، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ پروگرام۔